الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہم بات کریں گے کہ لیلۃ القدر کو کیسے ہم پا سکتے ہیں۔ تو آپ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ اس کو سمجھیں گے، اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو اس رات کو آپ ضرور پا سکیں گے۔ ناظرین، لیلۃ القدر کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت میں آپ کو پہلے عرض کر دیتا ہوں، اور یہ فضیلت کوئی چھوٹی نہیں بلکہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت والی فضیلت ہے کہ اس رات کو اللہ عز و جل کے نورانی فرشتے اور بالخصوص حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام دنیا پر تشریف لاتے ہیں، زمین پر اترتے ہیں، اور اس رات کو عبادت کرنے والے شخص کے ساتھ مصافحہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ناظرین، کتنی بڑی یہ سعادت ہے کہ اللہ عز و جل کے نورانی فرشتے اور بالخصوص حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام مصافحہ فرمائیں۔ تو ناظرین، لیلۃ القدر کو پانے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور اس پر آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا، اپنی زندگی میں ہر سال رمضان المبارک میں اس طریقے سے عمل کیا تو انشاءاللہ عز و جل ہر سال اپنی زندگی میں آپ لیلۃ القدر کو پا سکیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر ہم اکاؤنٹ کریں تو یکم رمضان المبارک سے لے کر 30 رمضان المبارک تک یہ جو طاق راتیں بنتی ہیں وہ 15 ہیں۔ تو اب ان 15 راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ کوئی شک نہیں اس میں کہ وہ لیلۃ القدر کی نہ ہو۔ ان 15 میں سے ایک رات تو لیلۃ القدر کی ہے۔ اب ہم نے اس رات کو پانا ہے، تو اس رات کو پانے کا جو طریقہ ہے، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ پہلا اور جو دوسرا عشرہ ہے، پہلے اور دوسرے عشرے میں 20% چانس ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات ہو، اور پھر تیسرے عشرے میں 80% چانس ہیں، کیونکہ تیسرے عشرے کا ہی فرمایا گیا ہے کہ اس میں اس کو تلاش کرو کہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس عشرہ میں لیلۃ القدر کی رات ہو۔ پھر اس میں سے بھی 27 جو ہوتی ہے، 27 رمضان المبارک کی جو رات ہے اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر کو پانے کی نیت سے اعتکاف بھی کیا جاتا ہے۔ مسجدوں میں ہمارے مسلمان بھائی اور گھروں میں ہماری مسلمان بہنیں اعتکاف کرتی ہیں، اور اسی غرض سے کیا جاتا ہے کہ ہم اس رات کو پا سکیں۔ تو ناظرین، ہم جب آخری عشرے میں اعتکاف کریں گے تو اگر یہ رات پہلے 2 عشروں میں سے گزر چکی ہوئی تو ہم اس رات سے محروم رہ جائیں گے۔ تو اس لیے آپ اس طریقے پر عمل کریں اپنی زندگی میں، جب بھی رمضان کو پائیں تو یہ جو 15 طاق راتیں ہیں، یکم رمضان المبارک سے لے کر 30 رمضان المبارک تک 15 طاق راتوں کو آپ ہر رات عشاء کی نماز با جماعت پڑھیں، فجر کی نماز با جماعت پڑھیں، اور اس کے درمیان جو رات کا وقت گزرے اس رات میں اللہ کی عبادت کریں، نوافل پڑھیں، اور بالخصوص آپ صلاۃ و تسبیح بھی پڑھیں۔ صلاۃ و تسبیح کا اگر طریقہ آپ کو نہیں آتا تو میرے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک بھی ڈال دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ کر صلاۃ و تسبیح کو پڑھنا سیکھنا سیکھ جائیں گے۔ تو صلاۃ و تسبیح پڑھیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، اور بالخصوص کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات بھی کر دیں۔ اب ناظرین، ان 15 راتوں میں سے ایک رات جو لیلۃ القدر کی ہے اور آپ نے معمول بنا لیا تو یقیناً آپ نے اس ایک رات کو پا لیا۔ تو جب وہ رات نصیب ہو جائے گی تو اس رات کی برکت سے 1000 ماہ سے بھی زیادہ اللہ عز و جل کی عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ 1000 ماہ سے بھی زیادہ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا، اور بالخصوص 1000 ماہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ ناظرین،
ہماری نہ تو اتنی زندگیاں ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ ہم 1000 سال تک اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ تو اس طریقے سے 15 راتوں میں عبادت کر کے اس فضیلت کو آپ پا سکتے ہیں، اور 1000 ماہ تک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی بھی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، ہر رمضان المبارک میں اپنی 15 راتوں کو عبادت کریں، نہ صرف 15 بلکہ کوشش کریں پورے رمضان المبارک کی ہر رات کو عبادت کریں، لیکن کم از کم طاق رات کو اپنی زندگی کے اندر ضرور شامل کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا تو ضرور ہم اس رات کو پا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ رات پانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ناظرین، آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے اسے ضرور آگے شیئر بھی کر دیا کریں۔ ثواب کی نیت کے ساتھ جب آپ اس کو آگے شیئر کریں گے اور آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی ایک نے اپنی زندگی میں یہ عمل شروع کر لیا، آپ کو اپنے عمل کا ثواب تو ملے گا، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ جس نے عمل کیا، جتنوں نے عمل کیا، ان کا بھی برابر کا ثواب ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔